بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس طرح انسانی جسم کی بقا کے لیے روح ضروری ہے، اسی طرح اس کائنات کی بقا کے لیے اللہ کی یاد ضروری ہے۔ اس کائنات میں جب تک اللہ کو یاد کیا جاتا رہے گا یہ نظام چلتا رہے گا، اور جس دن اللہ کی یاد اس دنیا میں ختم ہوئی اللہ تعالیٰ اس نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ ز صد سخن پیرم یک نکتہ مرا یاد است، ز صد سخن پیرم یک نکتہ مرا یاد است، عالم نشود ویراں تا میکد آباد است۔ مجھے اپنے شیخ کی 100 باتوں میں سے ایک نکتہ یاد ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب پلانے والے خانقاہیں آباد رہیں گے تب تک یہ نظام چلتا رہے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت واقعہ نہیں ہو سکتی جب تک روئے زمین اللہ اللہ کہا جائے گا۔ یہ اللہ اللہ، یہ اللہ کا پیارا نام یہ پوری کائنات کی جان ہے، اور اللہ کے اس پیارے نام کی بدولت یہ نظام چل رہا ہے۔ اور صرف کہ کائنات اس اللہ کی نام اللہ کی یاد کے ساتھ قائم ہے، بلکہ متعدد روایات میں یہ مضمون آیا ہے کہ ہر مخلوق جب تک اللہ کو یاد کرتی رہتی ہے تب تک وہ زندہ رہتی ہے، جب اللہ کی یاد چھوڑ دے تب وہ موت حقیقی یا موت حکمے کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ مچھلی اس وقت تک شکاری کے جال میں نہیں پھنستی جب تک وہ اللہ کو یاد کر رہی ہوتی ہے، جب اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے تو جال میں پھنس جاتی ہے۔ نشانہ نہیں بنتا جب تک وہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، جب اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے پھر وہ شکار کا نشانہ بن جاتا ہے۔ پانی جب تک چل رہا ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے یہ بدبودار نہیں ہوتا، جب ایک جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی یاد چھوڑ دیتا ہے یہ بدبودار بن جاتا ہے۔ ان چیزوں پر حقیقی موت آ جاتی ہے، جبکہ انسان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل ربہ مثل
مردہ کی مانند ہیں، اللہ سے غافل مردہ کی مانند ہیں۔ یہاں پہ بھی اللہ کی یاد سے غفلت کو موت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اگرچہ ظاہر میں وہ انسان چلتا پھرتا ہے لیکن وہ مردہ ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ کائنات کی حیات اللہ کی ذکر سے وابستہ ہے، صرف یہ نہیں کہ مخلوق کی بقا اللہ کی یاد سے معلق ہے، بلکہ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں ان تمام اعمال بھی اللہ کی یاد ہے۔ ہر نیک عمل کے دوران اگر اللہ کو یاد کیا جائے تو وہ عمل جاندار ہوتا ہے، اور اس عمل پر وہ ثمرات اور مرتب ہوتے ہیں جن نتائج کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اگر نیک عمل کریں، غفلت کے ساتھ کریں، اس میں اللہ کی یاد نہ ہو تو وہ عمل بے جان اور کھوکھلا ہوتا ہے، وہ ثمرات مرتب نہیں ہوتے، وہ نتائج نہیں ملتے جن نتائج کا وعدہ کیا گیا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم روزانہ 5 مرتبہ اپنے رب کے ساتھ تار جوڑیں، دنیا سے ہٹ کٹ کے اپنے محبوب کی یاد میں محو اور مگن ہو جائیں۔ اب جب تک نماز اللہ کی یاد سے معطر اور منور ہوتی ہے وہ جاندار نماز ہوتی ہے، وہ بندے کی زندگی میں انقلاب برپا کرتی ہے، بلکہ پورے معاشرے میں تبدیلی لاتی ہے۔ اور نماز ہے لیکن اللہ کی یاد نہیں ہے تو پھر یہ کھوکھلی نمازیں، یہ بے جان نمازیں معاشرے میں کیا تبدیلی پیدا کرے، وہ تو ہماری اپنی ذات میں بھی تغیر نہیں لا سکتی۔ ہم اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ اللہ رب العزت نے کتنا زور دیا ہے اپنی یاد پر۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد کو ایک غیر ضروری امر سمجھا ہوا ہے، بلکہ کئی مرتبہ تو اللہ کو یاد کرنے والوں کو تانے ملتے ہیں کہ تمہارا تو ذکر کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، بس تمہارا صرف یہی کام ہے، تم کوئی کام نہیں، یہ بیکار طبقہ ہے، کام نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دار لوگوں سے بھی تانے سننے کو ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ذکر کی اہمیت سے ناواقف ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جس قرآن میں ہمیں نماز کا حکم دیا ہے اسی قرآن میں ہمیں ذکر کا حکم دیا ہے، اور میں بڑے وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ شاید نماز کا حکم اس کثرت سے نہ آیا ہو جس کثرت سے ذکر کا حکم آیا ہو۔ قرآن مجید موجود ہے، اور جن روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر پر زور دیا ہے، اور میں بڑے اعتماد سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ احادیث کنگال کے دیکھ لیں، عمرے پر زور دینے والی احادیث اتنی نہیں ملیں گی، آپ کو ذکر پر زور دینے والی ملیں گی۔ ماحول نہیں رہا، اس لیے لوگوں نے ذکر کو ایک غیر ضروری امر سمجھا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عام حالات میں تو ہم غافل ہوتے ہی ہیں۔ نیک جمعے کے دوران اللہ کو، ہم حج پہ جاتے ہیں، حج کے دوران کس چیز پہ زور دینا ہوتا ہے؟ فرمایا اذکروا اللہ فی ایام معدودہ، یہ جو گنتی کے چند دن ہیں حج والے، ان میں اللہ کو یاد کرو۔ لہذا حاجی حضرات کو تلقین کی جاتی ہے کہ حج کا نقطۂ آغاز کیا اللہم لبیک، کام شروع ہوتا ہے، پھر حج کے دوران مسلسل لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ پھر فرمایا من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، عرفات سے پڑھو
پھر آپ یہ نہ کہیں کہ عرفات تو اصل رکن ادا ہو گیا تو کام ہو گیا، نہیں، فاذکروا اللہ عند المسجد الحرام، پھر مزدلفہ کی طرف جاتے ہوئے، مزدلفہ میں ٹہرتے ہوئے اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اچھا، حج کے مناسک سے فارغ ہوئے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب تو کام مکمل ہو گیا نا، اب تو بندے کا ذمہ فارغ ہوگا۔ فرمایا نہیں، اذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ، وہ حج کے مناسک سے فارغ ہوئے تو یاد کرو، حج سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرو، حج کے دوران بھی چل پڑو تو اللہ کو یاد کرو، مناسک فارغ ہوئے پھر بھی اللہ کو یاد کرو۔ ہم کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں، دعوت کے کام میں ذکر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب تک ذکر نہیں ہوگا دعوت کا کام جان رہے گا، ذکر ہوگا تو دعوت کے کام میں جان ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا کام سونپا، کام تھا، بڑی ذمہ داری تھی۔ اب ظاہری بات ہے نہیں کر سکتے تھے، میرے بھائی ہارون کو اس وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ اس کام ہی فرمایا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، انہو طغا، وہ سرکشی کر رہا ہے، وہ سرکشی پہ اتر آیا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میری یاد میں سستی نہیں کرنی۔ دعوت کا کام کر رہے ہو اور یاد الہی میں دل مشغول نہیں ہے، یاد الہی کے ساتھ دل منور اور معطر نہیں ہے، یہ دعوت بے جان رہے گی۔ بھلا جو بندہ خود اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا وہ مخلوق کو اللہ کی طرف کیسے متوجہ کرے گا؟ جو بندہ خود اللہ کی یاد سے غافل ہوگا تو اس کی دعوت سے لوگ اللہ کے ساتھ کیسے جڑیں گے؟ تو دعوت کے لیے ذکر ضروری ہے۔ اب جب دعوت دی لیکن اس بندے نے صحیح ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا اور ہماری بات نہیں مانی، تو پھر بات منوانے کے لیے انداز بدلنا پڑتا ہے کہ چلو اس طرح نہیں تو پھر اس طرح صحیح۔ وہ جو ہم انداز بدل کے اس سے بات منواتے ہیں، پھر اس کے لیے بھی اللہ نے ہدایات دی ہیں کہ اس طرز اور اس انداز میں بھی ذکر کو مد نظر رکھیں۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، جب تمہارا دشمن کی جماعت کے ساتھ آمنا سامنا ہو تم مورچہ زن ہو جاؤ، ابھی معرکہ برپا ہونے والا ہے، تو پھر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ فاثبتوا، ڈٹ جاؤ۔ وہ کیسے ڈٹ جائیں؟ وہ زیادہ ہیں، ہم تھوڑے ہیں، ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، ہم تو بالکل خالی ہاتھ ہیں، ہم کیسے ان کے سامنے ڈٹ سکتے ہیں؟ فرمایا آپ کو قوت چاہیے، آپ کو استقامت چاہیے، آپ کو ہمت چاہیے، تو فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اس دوران بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اچھا، ہم نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کے فضل سے معرکہ ختم ہو گیا، ہمارا مقصد پورا ہو گیا، فتح حاصل ہو گئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب امن قائم ہو گیا نا، اب تو آپ لوگ فارغ ہو گئے ہیں، تو پھر فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب اللہ کو یاد کرو۔ یعنی وہ کون سا لمحہ ہے جس میں بندوں کو چھٹی دی گئی ہے کہ اب اللہ کو یاد نہیں کرو، اب آپ فارغ ہو، اب اللہ کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ایک لمحہ تو کوئی بتائے نا۔ نمازیں تو 5 ہیں، اور بعض اوقات وہ ہیں جس میں نماز فرض نہیں ہے، اور بعض اوقات وہ ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، پڑھ بھی نہیں سکتے، اجازت ہی نہیں ہے۔ نمازیں صرف 5 ہیں، روزے 30 ہیں، 30 روزے ہیں، اس کے علاوہ باقی روزے فرض تو نہیں ہے، ممنوع تو نہیں ہے لیکن فرض بھی نہیں ہے۔ البتہ سال میں کچھ دن ایسے ہیں جن میں روزے رکھنا مکروہ ہے۔ نماز کے کچھ اوقات ایسے ہیں کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، کچھ اوقات وہ ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ روزے کچھ دن وہ ہیں جن میں روزے رکھنا ضروری ہے، کچھ دن وہ ہیں جن میں روزے رکھنا مکروہ ہے، ممنوع ہے۔ حج کا معاملہ ایسا ہے
چند دن ہیں پورے سال میں حج کریں، باقی پورا سال نہ کوئی حج کر سکتا ہے، نہ اجازت ہے، نہ جائز ہے۔ کوئی ایسا لمحہ بتائیں جس میں کہا جائے کہ اب آپ ذکر نہ کریں، یا ذکر کی ضرورت نہیں ہے، یا ذکر کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی ایک لمحہ تو بتائیں نا۔ یہاں تک کہ جب جنابت کی حالت میں ہوتا ہے بندہ، شریعت کہتے اب بھی ذکر کرنا ہے، ذکر نہیں چھوڑنا۔ انسان ہے، بشری تقاضوں کی بنیاد پہ کئی مرتبہ جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے، شریعت کہتے ہیں کہ اس وقت بھی اگرچہ آپ زبان سے اللہ کو یاد نہیں کر سکتے لیکن دل سے تو اللہ کو یاد کر سکتے ہیں نا، اس وقت بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ وہ کون سا وقت ہے جس میں ذکر کی چھٹی ہے؟ کوئی چھٹی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، نماز 5، روزے 30، زکوٰۃ 2.5%، حج زندگی میں ایک بار۔ ذکر کی بھی کوئی حد ہے؟ کوئی حد نہیں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کتنا اہم عمل ہے، اور آج کا انسان ذکر کے حوالے سے کس قدر خسارے اور دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ ذکر کو غیر ضروری امر سمجھتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ غفلت وہ گناہ ہے جس کو آج لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے نہ ہو جاؤ۔ ذکر نہ کرنے والوں کے لیے وعید شدید بیان ہو چکی ہے، عذاب کی خبر دی گئی ہے، خسران کی خبر دی گئی ہے، تباہی و بربادی کی خبر دی گئی ہے۔ یہ ساری آیات ہماری نگاہوں سے ایسی اوجھل ہو چکی ہیں کہ اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، میں کوئی ضعیف حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں کوئی بزرگوں کے اقوال کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن عظیم الشان کی آیات پیش کر رہا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر کی اہمیت کو سمجھیں اور کثرت سے اللہ کو یاد کریں۔ ذکر کے حوالے سے 3 طرح کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ذکر الدائم والے ہیں، دائمی ذکر کرنے والے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کے صحابہ مرد ہیں، مرد۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت، خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی۔ یہ دائمی ذکر والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو یہ تمہارے اموال، تمہاری اولاد، تمہارے کام کاروبار یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر۔ اور یہی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ، ہر حین اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ الذکر الدائم یا دائم الذکر، دائم الذکر لوگ ہمیشہ کے لیے اللہ کو یاد کرنے والے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ دوسرا طبقہ ہے کثیر الذکر، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہمیشہ کے لیے تو اللہ کو یاد نہیں کرتے لیکن کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ کثرت سے یاد کرنے والا یہ دوسرا طبقہ ہے۔ اور تیسرا طبقہ ہے قلیل الذکر، تھوڑا ذکر کرنے والا۔ اور یہ جو تھوڑا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں یہ قرآن مجید کے نص کی روح سے منافقین کہلائے گئے ہیں۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى ولا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔
یہ منافق لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، طبیعت میں کوئی نشاط نہیں ہوتی، کوئی شوق، کوئی رغبت کا اظہار نہیں ہوتا، جیسے بوجھ ہوتا ہے، اس انداز سے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤن الناس، اور یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ اپنے شوق سے نہیں پڑھتے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ یہ جو ذکر قلیل ہے یہ منافقین کا وصف کیا گیا ہے، اور آج کل اکثر لوگ یہی ذکر قلیل پر اکتفا کرتے ہیں۔ خاص طور پہ سالکین سے میں گزارش کروں گا کہ جب تک ذکر کثیر نہیں ہوگا تب تک روحانی ترقی، یہ ذکر قلیل بندے کو روحانی پرواز پہ نہیں اڑا سکتا۔ سالک کے دو پر ہوتے ہیں، نقش بندی یا سلسلہ میں جس طرح پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، اسی سالک کی روحانی پرواز کے لیے دو پر ہوتے ہیں، ایک پر اتباع سنت، دوسرا پر کثرت ذکر۔ کثرت ذکر بہت ضروری ہے، اور سالکین ذکر کی کثرت کرتے نہیں ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں، کوئی تبدیلی زندگی میں نہیں آتی، کوئی روحانی ترقی نہیں ہوتی، کیونکہ ذکر نہیں کرتے۔ اگر کرتے بھی ہیں تو وہ ذکر قلیل ہے۔ ذکر قلیل کبھی بھی بندے کی زندگی میں تبدیلی نہیں لاتا۔ ڈاکٹر صاحب دوائی لکھ کے دے، ہمارے حضرت جی نے ایک مرتبہ ایک مثال سے بات سمجھائی کہ سالکین کو اگر کہا جائے کہ 20 منٹ مراقبہ کرے، وہ 20 منٹ کی بجائے 5 منٹ مراقبے پر اکتفا کرتے ہیں، سال گزر جائے گا، 2 سال گزر جائیں گے، زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ جو مقدار شیخ نے بتائی ہے اس مقدار کا ذکر ہم کرتے نہیں ہیں۔ پھر مثال سے بات سمجھاتے ہیں کہ زمین میں اگر 20 فٹ کی گہرائی میں پانی ہے تو کہا جاتا ہے کہ پانی 20 فٹ گہرا ہے، 20 فٹ گڑھا کھودیں گے تو پانی نکل آئے گا۔ تو کوئی آدمی ایک گھڑا کھودتا ہے 20 فٹ، پانی نکل آتا ہے، اگلا آدمی ایک دن ایک جگہ پہ 5 فٹ گڑھا کھود لیتا ہے، پانی نہیں نکلا، اگلے دن اگلی جگہ پہ 5 فٹ گڑھا کھود لیا، پانی نہیں نکلا۔ وہ 100 مقامات پہ 5 فٹ گڑھا کھودے گا، پانی نہیں نکلے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جتنی مقدار کا گڑھا کھودنا تھا اتنا وہ کھودتا نہیں ہے، اور جتنا وہ کھودتا ہے اس پہ پانی نکلتا نہیں ہے۔ تو اگر 20 منٹ مراقبے پہ کچھ بندے کے اندر تبدیلی آتی ہے، زندگی میں انقلاب آتا ہے، تو 5 منٹ کا مراقبہ بندہ کئی سال تک کرتا رہے، تبدیلی کوئی نہیں آئے گی۔ تو یہ جو ذکر قلیل ہے یہ منافقین کا وصف بتایا گیا ہے کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر کی اہمیت کو سمجھیں اور اس ذکر کو اپنی روحانی ترقی کا زینہ سمجھتے ہوئے اس کا اہتمام کریں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ذکر فقط ثواب کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ بندے کی روحانی ترقی میں، گناہوں سے بچنے میں، نیک اعمال کے شوق اور ذوق میں ایک مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ قرآن مجید کے نص سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر شیطان کے حملوں سے بچاؤ کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان یہ ابن آدم کے دل پہ سونڈ گاڑ کے بیٹھا ہوتا ہے۔
اور بندے کے دل میں گناہوں کے وساوس اور خیالات ڈالتا رہتا ہے. فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے شیطان پیچھے کو ہٹ جاتا ہے. فَإِذَا غَفَلَ رَجَعَ، جب بندہ غافل ہو جاتا ہے شیطان دوبارہ لوٹ کے آ جاتا ہے، پھر وہی کام شروع کر دیتا ہے. تو شیطان کو بھگانے کے لیے، شیطانی وساوس اور خطرات سے بچنے کے لیے اللہ کی یاد سے زیادہ مؤثر کوئی اور چیز نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شیطان کو بھی پتا ہے کہ کسی بھی ابن آدم کے پاس، کسی بھی انسان کے پاس میرے خلاف سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار اللہ کی یاد ہے. دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ایک دشمن دوسرے دشمن پہ قابو پا لیتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے مہلک ہتھیار چھین لیتا ہے. ہینڈز اپ کا معنی ہوتا ہے کہ ہاتھ کھڑے کر دو، ہتھیار پھینک دو. پتہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کے پاس ہتھیار ہے تو میں اس سے مأمون نہیں ہوں. ہتھیار سب سے پہلے اس سے لے لیا جاتا ہے. شیطان بھی یہی کام کرتا ہے کہ جب کسی بندے پر غلبہ پاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب تک یہ اللہ کو یاد کرتا رہے گا میں اس کے اوپر اپنا تصرف نہیں کر سکتا. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا تو ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. شیطان کا یہ کام ہوتا ہے، اور شیطان پوری زندگی یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ. شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. جب اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے تو پھر میرے جو حملے ہوں گے ان پر کاری ثابت ہوں گے اور مؤثر ثابت ہوں گے. اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ مجھے یاد نہیں کرتے پھر ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے ہم ان پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، شیطان ان کا پکا دوست بن جاتا ہے. پھر وہ شیطان کے دوست، شیطان ان کا دوست. یہ جو مشائخ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ غفلت کفر ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ غفلت مفضی الی الکفر ہے. غفلت بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. کہ جب کوئی بندہ غافل ہو جاتا ہے، جب کوئی بندہ غافل ہو جاتا ہے شیطان کو تسلط کا موقع مل جاتا ہے، اور جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو وہ بندے سے گناہ کرواتا ہے، اور جب یہ گناہ تسلسل کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں تو پھر بندہ کفر کے گڑھے میں جا پہنچتا ہے. تو لہذا ایک موقع فراہم کرنا ہوتا ہے. چاہیے کہ ہم غفلت سے بچیں، شیطان کے حملوں سے، شیطان کے وار سے ہم بچ جائیں گے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج ہر دوسرا بندہ پریشان ہے. ذہنی پریشانیاں، ٹینشنیں، مشکلات، ہر دوسرا بندہ تقریباً مریض بن چکا ہے. یہ ملکی حالات ہیں، یہ معاشرتی حالات ہیں، یہ گھریلو حالات ہیں، یہ کاروباری حالات ہیں. ان حالات میں جب ہر بندہ پریشان ہے، اگر مطمئن ہے تو صرف وہ بندہ مطمئن ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے معطر اور منور ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میری یاد سے غافل ہو گیا اس کے لیے تنگ زندگی ہے. اور جو یاد کرتے ہیں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے. اللہ والے خود پرسکون زندگی گزارتے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ پرسکون ہوتے ہیں بلکہ تجربہ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا جہان کی پریشانیاں دلوں میں لیے پھرتے ہیں، وہ لوگ جب آتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس چند لمحوں کے لیے بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی اپنے دلوں میں سکون اور اطمینان محسوس کرتے ہیں. یہ اللہ کی یاد کا اطمینان ہوتا ہے.
جو قرآن کے وعدے کے مطابق ذاکرین کو عطا کیا جاتا ہے۔ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ذکر کی بدولت اللہ بندے کو یاد کرتا ہے۔ آج ہمیں کوئی بندہ کہتا ہے کہ وہ ایم این اے صاحب آپ کو یاد کر رہے تھے، وہ وزیر صاحب آپ کو یاد کر، ہم اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ وزیر صاحب مجھے یاد کر رہے تھے۔ چلو وزیروں کا تو طبقہ ہی جدا ہے، دیندار طبقے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی طالب علم سے کہہ دیں کہ آج استاد جی آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، وہ طالب علم اتنا خوش ہوتا ہے کہ استاد جی میرا تذکرہ کر رہے تھے۔ مرید سے پھر بھائی کی ملاقات ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں میں حضرت جی کے خواب پاس کیا تھا، حضرت جی آپ کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ بس اتنا کافی ہوتا ہے، اتنا بندہ خوش ہوتا ہے کہ میرے شیخ نے میرا تذکرہ کیا ہے۔ کسی کا تذکرہ استاد کرے تو وہ خوش ہوتا ہے، کسی کا تذکرہ شیخ کرے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ کتنی سعادت کی بات ہے کہ بندہ زمین پہ ہوتا ہے، اللہ تعالی عرش پہ فرشتوں کے درمیان اپنے بندے کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے۔ یا فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر من ملئہ۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ بندے کے لیے کس قدر اعزاز ہے، اور اس کے بالمقابل جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے بلکہ سزا کے طور پہ مخلوق کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ مخلوق کی نظروں سے نہیں گرتے بلکہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو ان کے اپنے آپ سے غافل کر دیا ہے۔ چنانچہ آج ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے اپنے آپ کے دشمن بنے ہوتے ہیں، اپنے لیے ہلاکت و بربادی کا سامان کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، اپنے آپ سے وہ غافل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو کثرت سے یاد کریں اور ذکر کو غیر اہم، غیر ضروری امر نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں بڑے وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نماز کا تذکرہ اس کثرت سے نہیں کیا ہے جس کثرت سے ذکر کا تذکرہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں حج اور عمرے پر اتنا زور نہیں دیا ہے جتنا زور ذکر پر دیا ہے۔ اور میں بیسیوں نہیں سینکڑوں آیات ذکر کی اہمیت اور ان کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ احادیث کی تعداد تو سینکڑوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمیں ذکر کی اہمیت کا احساس و ادراک نہیں ہے۔ خاص طور پہ وہ ساتھی جو سلوک کے مراحل طے کر رہے ہیں ان کے لیے تو ذکر انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ذکر کے بغیر روحانی ترقی مشکل نہیں بلکہ ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ توبہ کے کلمات حضرت الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بہت سارے احباب دور قریب سے بیت کی نیت سے آتے ہیں تو ان کی طرف سے پیغام ملتے ہیں کہ یہ توبہ کے کلمات ضرور پڑھائیے گا۔ دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اس وقت اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ
وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے استغفار 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں یا آدھا پارہ پڑھیں مگر تلاوت روز کریں۔ بہتر یہ ہے کہ سورہ یاسین یاد کر لیں اور ملک یاد کر لیں، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیا کریں اور عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا کریں، باقی تلاوت اپنی جگہ۔ چوتھا ہے حقوق قلبی، ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا، ہتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں ہے مراقبہ، مراقبہ تمام معمولات کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ طریقہ بڑا آسان ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جایا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ 15 منٹ صبح و شام مراقبہ کریں گے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آپ کو خود اس کی لذت محسوس ہوگی۔ یہ عجیب چیز ہے کہ انسان خود محسوس کرتا ہے کہ جی اب میرا نماز میں دل لگتا ہے، اب گناہوں سے دل اچاٹ ہو گیا جی، اب جی بری محفلوں کو جانے کو دل ہی نہیں کرتا، خود کہتے ہیں نوجوان۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بڑھنے کی نشانی ہوتی ہے کہ بری محفلوں سے دل اچاٹ ہو گیا، گناہوں سے نفرت ہو گئی اور نماز میں دل لگنے لگ گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔